شعبہ جوانان کے معاون کہ جن کی آج کی کاوش سے اس پنڈال کے اندر شہداء کو خراج عقیدت اپنے انداز میں پیش کیا گیا ہے، میں برادر شریف نفیس سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آپ سے مختصر خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان کے بہترین شاعر جناب زوار حسین بسمل تشریف فرما ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید علی محمد نقوی جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ الولایہ کے، وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ رب الشہداء والصالحین، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ومحبیہم وشیعتہم اولیاء اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی لقاء اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فمن کلام خالق السماوات والارضین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اسٹیج میں موجود علماء کرام، سادات اعظام اور عاشقان مکتب ولایت و شہادت کی خدمت میں سب سے پہلے اس پرمسرت پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد چونکہ آج کا یہ پروگرام شہید مقاومت، مدافع حرم، سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی کی برسی کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، تو انہی کے دو جملوں سے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ شہید قاسم سلیمانی فرماتے ہیں، ما ملت امام حسینیم ما ملت شہادتیم، ہم امام حسین کی ملت ہیں، ہم شہادت کی ملت ہیں، ہم ملت شہادت ہیں۔ کیوں ہم ملت شہادت ہیں؟ کس لیے کہا کہ ہم ملت شہادت ہیں؟ قرآن کریم میں ایک آیت نقل ہوئی ہے، اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور ایک حدیث کے اتصال سے میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم دو وجہ سے ملت شہادت ہیں، دو وجوہات کی بنا پر ہم اپنے آپ کو ملت شہادت کہہ سکتے ہیں۔ پہلی وجہ اس آیت میں بیان ہوئی کہ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا تھا اس عہد کو سچا کر دکھایا۔ یعنی ایک وجہ ملت شہادت ہونے کی یہ ہے کہ ہم نے جو عہد خداوند متعال کے ساتھ باندھا تھا اس عہد کے ہم مکمل احترام کرتے ہیں، اور اس عہد کی وجہ سے ہم شہادت کو پسند کرتے ہیں۔ وہ عہد شہادت تھا، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد اس عہد شہادت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، ایک بات۔ اور دوسری وجہ کہ ہم کیوں ملت شہادت ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم صاحبان عقل ہیں۔ یہ مکتب ولایت مکتب عقل ہے، ہم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنی زندگی کو
کسی بے مقصد چیز کی خاطر اس کے عوض ہم نہیں بیچ سکتے ہیں. ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو سب سے قیمتی ترین چیز کے مقابلے میں بیچنا چاہتے ہیں. فقط یہ سرفرازیت، یہ خصوصیت اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہے کہ ہم عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی کا سودا کرتے ہیں. وہ عقل مندی کیا ہے؟ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. آن حضرت کا فرمان ہے، فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ. دنیا میں بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن ہر نیکی کے اوپر ایک اور نیکی ہے. یعنی ہر نیکی سے بڑھ کر ایک اور نیکی ہوتی ہے، لیکن فقط ایک نیکی ایسی ہے کہ اس نیکی کے اوپر اور کوئی نیکی نہیں ہے. وہ نیکی کیا ہے کہ جس کے اوپر اور کوئی کسی بھی نیکی کے لیے برتری اور فضیلت نہیں ہے. فرمایا حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ. جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو دیتا ہے تو یہ وہ نیکی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. ہم عقل مند قوم ہیں، ہم عقل مند مکتب کے پیروکار ہیں. ہم اپنی اس زندگی کا مقابلہ، اس زندگی کا سودا سوائے شہادت کے کسی اور چیز سے ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. شہادت کے علاوہ کوئی چیز ہماری زندگی کے مقابلے میں وارہ ہی نہیں کرتی ہیں. لہٰذا ہم ملت امام حسین ہیں، لہٰذا ہم ملت شہادت ہیں. انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کروں، خداوندہ ہمارے شہدائے ملت کے درجات بلند ہیں، ان کو مزید بلندتر فرمایا اللہ. خداوندہ ہم سب کو بھی اپنے عہد شہادت کو نبھاتے ہوئے ہمیں بھی بہت جلد شہداء کے ساتھ ملحق ہونے کی توفیق عطا فرمایا اللہ.